مضمون کا عنوان ہے عارف خورشید، یادیں، باتیں اور افسانے۔ انسانی نفسیات بھی عجیب چیز ہے۔ ان سطور کو لکھتے ہوئے بھی دل یہ ماننے تیار ہی نہیں ہوتا کہ عارف بھائی اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، یا یوں کہیے کہ جن سے قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے ان کے جسمانی غیاب کے باوجود ان سے دوری کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کا وجود، ان کی یادیں، ان کی باتیں ہماری قلبی و ذہنی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتی ہیں۔ لہٰذا جب تک ہمارا قلب دھڑک رہا ہے، جب تک ذہن سوچ سکتا ہے، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں، وہ بھی ہمارے وجود میں کہیں زندہ رہتے ہیں۔ عارف خورشید کے جسم خاکی کو سپرد خاک ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ آج بھی کئی دلوں میں زندہ ہیں، اپنی تحریروں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ عارف بھائی سے میرا تعلق 1983 میں ہوا، جب میں نے یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں داخلہ لیا۔ فکشن چونکہ میری دلچسپی کا خصوصی میدان رہا ہے، اس لیے جلد ہی مقامی افسانہ نگاروں سے ربط بڑھا۔ ان دنوں نور الحسنین اور عارف خورشید اپنی شناخت قائم کر رہے تھے، دونوں کا نام ساتھ ساتھ ہی لیا جاتا تھا۔ بعد ازاں عظیم راہی کی آمد سے نئے افسانہ نگاروں کا ایک مثلث قائم ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں استاد محترم ارتکاز افضل صاحب کے آفس اور مکان پر بھی اکثر ادبی شخصیتوں کا آنا جانا لگا رہتا، اور میں ایک سادہ لوح طالب علم ہونے کے بعد بھی وہاں چپکا رہتا، جسے وہ اخلاقاً برداشت کر لیتے۔ میں اس کے لیے مشکور ہوں۔ یہاں اکثر استاد محترم حمید سہروردی بھی آتے اور دیر تک افسانوں پر باتیں ہوتی، جس میں عارف بھائی بھی زیر بحث آتے۔ اس طرح ان سے ایک ذہنی تعلق سا قائم ہوا۔ پھر ادبی محفلوں میں ان سے ملاقاتیں ہونے لگی، ان کی کتابیں ملنے لگی۔ میں نے تنقیدی مضامین لکھنے کی شروعات بھی حسنین بھائی اور عارف بھائی کے افسانوں کے تجزیے کرنے سے ہی کی۔ 1986 میں ملازمت کے ضمن میں جالنہ جانے سے یہ سلسلہ کچھ عرصے تعطل کا شکار ہوا، لیکن گزشتہ 2-3 سالوں میں عالمگیر ادب کتابی سلسلے کا باضابطہ رکن بننے کے بعد عارف بھائی سے نہایت قریبی تعلقات استوار ہوئے۔ تقریباً ہر اتوار کو میٹنگ میں ملاقات ہوتی، ادب اور حالات حاضرہ پر گفت و شنید ہوتی، دعوتیں ہوتی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے مواقع میسر آتے۔ اور اسی دوران عارف خورشید میرے لیے عارف بھائی بن گئے، یہاں تک کہ میں اپنے نجی معاملات پر بھی ان سے بات کرتا اور وہ مفید مشوروں سے نوازتے۔ نئی نسلوں کو ادب سے وابستہ کرنے اور ان کی تربیت کرنے کی شدید خواہش ان میں موجود تھی۔ مستقل مزاجی اور استقلال ان کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ ابتدائی دنوں سے ہی دوسروں کی تنقید اور رائے سے کبھی متاثر نہیں ہوتے اور خود اعتمادی اور دل جمعی سے ادب تخلیق کرتے رہتے۔ ادب و نجی زندگی میں مصلحت اندیشی کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ جو سمجھتے، محسوس کرتے، بلا جھجک کہتے اور لکھتے۔ اکثر ادیبوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخری دم تک ادب کی خدمت کی، لیکن یہ بات عارف بھائی کے متعلق لفظ بلفظ درست ہے، کیونکہ اپنی وفات سے چند منٹ قبل تک وہ عالمگیر ادب کی میٹنگ میں ہمارے درمیان بیٹھے اپنی نئی کتاب کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ عارف خورشید نے مختلف اصناف میں بہت کچھ لکھا، ان پر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، جس سے ان کے فن اور شخصیت کے لگ بھگ تمام گوشے روشن ہو گئے ہیں۔ عارف خورشید نے اگرچہ زیادہ تر افسانوں میں رومانوی اور جنسی زندگی کو موضوع بحث بنایا ہے، لیکن انہیں صرف جنسی یا رومانوی افسانہ نگار سمجھنا نہ صرف ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، بلکہ ان کے فن کی سطحی توجیہ بھی، کیونکہ بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عارف خورشید کا افسانہ خالص جنسی، رومانوی یا عشقیہ زندگی سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ اکثر افسانوں میں
رومانوی عشقیہ یا جنسی واقعات و رجحانات کو ایک وسیع عمرانی، تاریخی، سماجی اور معاشرتی تناظر میں رکھ کر اس کی اور اس کے حوالے سے خود زندگی کی معنویت سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بات کی توضیح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ان کے اکثر افسانے گہری سوچوں میں ڈوبے کردار یا ماحول کے بیان سے شروع ہوتے ہیں اور گہری سوچوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ان گہری سوچوں کے گرداب کا منبع ماضی بعید کا کوئی رومانوی یا جنسی واقعہ ہوتا ہے۔ عارف خورشید پر لکھنے والے اکثر ناقدین نے بھی ان کی نفسیاتی جہت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دراصل بامعنی اور مکمل انسانی رشتوں کی تلاش ان کے افسانوں کی بنیاد ہے، اور چونکہ عورت اور مرد کا رشتہ ہی انسانی زندگی کا سب سے پہلا اور اہم رشتہ ہے، اس لیے وہ عورت اور مرد کے تعلقات کے حوالے سے ہی اپنے افسانوں کے تانے بانے بنتے ہیں۔ اس طرح عارف خورشید کے افسانوں میں جنسی و رومانوی زندگی کی تسکین و تکمیل اور اپنے آئیڈیل کا حصول بامعنی اور مکمل زندگی کی علامت بن جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار اسی آئیڈیل کی تلاش میں سرگردہ نظر آتے ہیں اور انہی جذبوں کی عدم تسکین سے نامطمئن زندگی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ان رشتوں کی تکمیل میں رکاوٹ اگر ایک طرف سماجی مسائل ہیں تو دوسری طرف تہذیبی و مذہبی اقدار، توہم پرستی اور رسم و رواج ہیں۔ جنسی، جسمانی اور رومانی تعلقات کا کھلا اظہار مشرقی اور خصوصاً مسلم معاشرت میں مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اردو ادب کی پوری تاریخ میں ان معاملات پر لکھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، اور ادبی حلقوں سے باہر عوامی سطح پر انہیں پسندیدگی کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ فیئر آف فلائنگ طرز کا ناول اردو میں ممکن نہیں ہے۔ خیر، ان معاملات کا تعلق معاشرتی و تہذیبی اسٹرکچر سے ہے۔ مشرق اور مغرب کا زندگی اور اس کے انسلاکات کو دیکھنے، سمجھنے اور برتنے کا طریقہ بہت مختلف ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ عورت اور مرد کے اندرونی معاملات زندگی کا اہم اور اٹوٹ حصہ ہے۔ ادب میں ان کا استعمال فنی اور ضرورت کے لیے ہو اور قاری بھی میچورڈ اور ذہنی طور پر صحت مند ہو تو متعلقہ معاشرے کی مخصوص پیچیدگیوں اور باریکیوں کے ادراک میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ استاد محترم پروفیسر روندر کمبہونے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ فحش یا جنسی کہانی ہمیشہ پریڈکٹیبل ہوتی ہے اور ایک مخصوص سرگرمی کے گرد گھومتی ہے، جبکہ ادب میں جنس کا بیان اس کے معاشرتی، تہذیبی اور نفسیاتی عوامل سے جڑا ہوتا ہے انکوٹ۔ اس بات پر تو بحث کی گنجائش ہے کہ عارف خورشید اپنے افسانوں میں عورت مرد کے جس طرز کے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں، کیا واقعی اس طرح کے تعلقات یا رشتے مراٹھواڑہ کے متوسط مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں؟ لیکن ان کے فکشنل ورلڈ، افسانوی دنیا کی فضا میں یہ واقعات غیر فطری، ناممکن اور بلا ضرورت محسوس نہیں ہوتے۔ دوسرے یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ کوئی ادب پارہ صرف کسی مخصوص زبان، معاشرت یا تہذیب سے وابستہ افراد کے لیے نہیں ہوتا۔ جس طرح ڈی ایس لارنس اور ایریکا جونگ کے ناول پڑھ کر ہم مغرب میں عورت مرد کے تعلقات کی نوعیت کو جان سکتے ہیں، اسی طرح ان افسانوں کو پڑھ کر مغربی لوگ ہندوستانی مسلم معاشرت میں جنس اور رومان کی نوعیت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہماری جنسی تاریخ، سیکشول ہسٹریز، تصورات، تعلقات ہمارے وجود آئیڈینٹی کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور ہمارے رویوں کو متاثر کرتے ہیں، لیکن کرداروں کی اس نوعیت کی پیشکش کی معاشرتی جکڑ بندیوں کے باعث کم ہی لوگ ہمت کرتے ہیں، جبکہ بقول عتیق اللہ حقیقی انسان تو اصلاً اندر کا انسان ہی ہوتا ہے، جسے ہم بعض مجبوریوں کی بنا پر ہمیشہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عارف خورشید اس انسان کو بار بار باہر نکالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔
کہ انسانوں کی اصل کہانی تو اندر کی واردات کا نام ہے انکوٹ۔ ذہنی یا نفسیاتی لینڈسکیپ کی پیشکش ایک مشکل کام ہے اور مخصوص اسلوب و تکنیک کا متخاذی بھی۔ مراٹھواڑہ سے متعلق افسانہ نگاروں میں تکنیک کے لحاظ سے جوگیندر پال اور حمید سہروردی کے بعد صرف عارف خورشید اس راہ سے گزرے۔ ایک تاثراتی مضمون میں عارف خورشید کے اسلوب اور موضوعات کی تمام جہتوں کو گرفت میں لانا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عالمگیر ادب کتابی سلسلے کے ضخیم نمبر اور ضمیمے کے باوجود کچھ پہلوؤں پر علیحدہ سے مکمل مضامین کی گنجائش اب بھی محسوس ہوتی ہے، جیسے افسانہ شجر ممنوعہ کا نفسیاتی تنقید کے حوالے سے کوئی مکمل تجزیہ میری نظروں سے نہیں گزرا، جبکہ سگمنڈ فرائڈ کی مشہور تھیوری ایڈیپس کمپلیکس سے واقف قارئین اس افسانے میں مدر فکسیشن یا اس سے ملتی جلتی کیفیت کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس افسانے میں بچپن کی محبوبہ کے جسمانی لمس کی یادیں ہیرو کے اپنی بیوی سے جسمانی و جذباتی تعلقات میں معنی ہوتی، جس طرح ڈی ایس لارنس کے مشہور ناول سنس اینڈ لورز میں ایڈیپس کمپلیکس کا شکار ہیرو پال موریل اپنے ماں سے شدید قربت اٹیچمنٹ کے باعث کسی دوسری لڑکی یا عورت سے نارمل تعلقات قائم نہیں کر پاتا۔ میرے اس خیال کی تائید میں افسانے سے یہ بات پیش کی جا سکتی ہے کہ محبوبہ شبینہ ہیرو سے 5 سال بڑی ہے۔ پھر یہ اقتباس دیکھیے، دوپہر کا وقت، گرمیوں کے دن، اس نے چلبن اٹھا کر دیکھا اور اشارے سے بلانے لگی۔ ایک انجانی لذت کے احساس کے ساتھ وہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا، اس نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا انکوٹ۔ یہ کھنچاؤ اور یہ لپٹایا جانا جہاں جسمانی بھی محسوس ہوتا ہے اور ممتا بھرا بھی۔ ایک اور اقتباس دیکھیے، ملکہ سے الگ ہوتے ہوتے وہ شبینہ تک پہنچ گیا۔ اس نے تاج محل دیکھا تھا مگر اسے مقبرہ زیادہ پسند آیا، حالانکہ وہ جمنا کے کنارے ہے، یہاں پشت پر پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ وہ بیوی کی محبت کی نشانی ہے تو یہ ماں کی عظمت کی، وہاں تڑپ اور اضطراب ہے، یہاں سکون ہی سکون انکوٹ۔ اس طرح شبینہ محبوبہ کے علاوہ مدر فگر یا مدر سبسٹیٹیوٹ کے طور پر بھی ابھرتی ہے، لہٰذا شبینہ جہاں ہیرو کو جنسی انبساط سے روشناس کراتی ہے، وہیں جنس کے تئیں لاشعوری طور پر ایک قسم کے گلٹ کو بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہی گلٹ اسے بیوی اور ایک طوائف تک سے جنسی عمل میں ناکام کرنے لگتا ہے۔ اسی طرز پر دیگر کئی افسانوں کی تفہیم کی جا سکتی ہے۔ امید کے نئے ریسرچ اسکالرز اس طرف توجہ دیں گے۔ اس وقت تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ عارف بھائی کے بچھڑنے سے ہم نے ایک اچھا ادیب اور اچھا انسان کھو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ شکریہ۔